ایک سوال جس کا جواب آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون تھے جو جانتے تھے کہ آگے موت ہے اور پھر بھی نہیں رکے، جن کے پاس واپس جانے کا راستہ کھلا تھا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا، جن کے بچوں کے سامنے پانی تھا لیکن وہ پانی ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں، تاریخ کی سب سے سچی، سب سے بھاری اور سب سے روشن کہانی ہے۔ یہ کربلا کی کہانی ہے اور آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا اور اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ 61 ہجری محرم کا مہینہ، عراق کے ایک چھوٹے سے میدان میں جسے کربلا کہتے ہیں، ایک خیمہ گاہ تھی۔ خیموں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے اور ان سب کے سامنے دریائے فرات تھا، پانی سے بھرا لہراتا ہوا، لیکن اس پانی تک جانے کا راستہ بند تھا۔ 3 دن سے بچے پیاسے تھے، عورتیں پیاسی تھی، گھوڑے پیاسے تھے، اور اس خیمہ گاہ کے سردار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی اصل کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات سے پہلے ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری داستان ہے، اور اس داستان کو سمجھے بغیر کربلا کو سمجھنا ممکن نہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 11 ہجری سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگر خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ پھر 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن یہ دور آسان نہیں تھا۔ امت مسلمہ میں اختلافات نے جنم لے لیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک مضبوط حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں خطرے میں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون بہانے کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا فیصلہ امت مسلمہ پر چھوڑا جائے گا۔ 50 ہجری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور اب صرف ایک شخص بچا تھا جو اس معاہدے کو یاد رکھتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری ایام میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اور یزید کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ بہت ساری کتابوں میں آیا ہے کہ وہ یزید شراب پیتا تھا، علماء کی بات نہیں مانتا تھا اور اس کی زندگی اسلامی اقتدار سے دور تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اب مسلمانوں کا حاکم بننے والا تھا، اور یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے گورنر کو حکم دیا۔ حکم صرف ایک تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو۔ بیعت یعنی کسی حکمران کو اپنا جائز لیڈر ماننا، اس کی حکومت کا قبول کرنا اور اس کے اطاعت کا وعدہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یزید چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے اس کی خلافت اور حکومت کو تسلیم کر لے۔ جب گورنر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور یہ جواب تاریخ کے سب سے روشن جملوں میں سے ایک ہے: مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ انکار محض سیاسی نہیں تھا، یہ اصولی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اگر انہوں نے بیعت کر لی تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکومت کو جائز تسلیم کیا، اور یہ اسلام کے ساتھ وہ ظلم ہوگا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر رجب 60 ہجری کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ بہت ساری کتابوں میں یہی آیا ہے۔ اور پھر وہ مدینہ سے نکل پڑے مکہ کی طرف۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی ماہ رہے، لیکن ابھی کہانی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ عراق کے شہر کوفہ سے خطوط آنے لگے، ہزاروں خطوط۔ یا ابن رسول اللہ، آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوط کو سنجیدگی سے لے لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا پہلے کوفہ کا حال معلوم کیا جائے۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، آ جائیں، حالات سازگار ہیں۔ لیکن اسی وقت یزید نے کوفہ میں ایک نیا گورنر بھیجا، عبداللہ بن زیاد، ایک ایسا شخص جو خوف اور دھمکی سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے کوفہ میں آتے ہی اعلان کیا، جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر کوفہ بدل گیا، ہزاروں کے ہزاروں لوگ ایک ایک کر کے چھپ گئے۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ وہ دروازے کھٹکھٹاتے، دروازے بند ہو جاتے، وہ آواز دیتے، پردے گر جاتے۔ وہی لوگ جنہوں نے کل تک بیعت کی تھی آج گھروں میں چھپ گئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے مسلم بن عقیل ایک دروازے کے پاس رکے تو توعا نامی ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ مسلم بن عقیل نے صرف اتنا کہا، پانی چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے پانی دیا، پھر غور سے دیکھا، پوچھا، تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل نے سچ بتا دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اندر آ جاؤ، میرا گھر تمہارا گھر ہے۔ یہ وہ کوفہ تھا جو ہزاروں خطوط لکھ چکا تھا، اور آج ایک اکیلی بوڑھی عورت کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن اسی گھر میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا بھی تھا، بلال۔ اس نے رات کو چپکے سے عبداللہ بن زیاد کے دروازے پر دستک دی اور اطلاع دے دی۔ صبح سپاہی آ گئے۔ مسلم بن عقیل نے اکیلے لڑائی کی، زخمی ہوئے، گرفتار ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے تنزیہ پوچھا، تمہارے امام حسین کہاں ہیں؟ کہاں ہے تمہاری مدد؟ مسلم بن عقیل نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اگر میں مر بھی گیا تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جان دی اور انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جایا گیا اور انہیں نیچے پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت صرف 28 سال تھی۔ یہ خبر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، وہ پہلے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں لوگوں نے منع کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو شخص حق کی راہ میں نکلے اور راستے میں موت آئے وہ شہید ہے۔ راستے میں کئی لوگ ملے جنہوں نے کہا، واپس جائیں، کوفہ نے دھوکہ دیا ہے، یزید کی فوجیں آپ کا راستہ روک لیں گی۔ پھر حر بن یزید التمیمی 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس حکم ہے کہ آپ کو کوفہ جانے سے روکو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکے۔ انہیں پتا تھا آگے کیا ہے، لیکن انہوں نے واپسی کا راستہ نہیں لیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے یہ کوفہ جانے کا سفر نہیں، یہ ایک اصول کے لیے کھڑے ہونے کا سفر ہے۔ انہوں نے خود فرمایا، میں خواہشات نفس کی وجہ سے فساد پھیلانے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر 2 محرم 61 ہجری قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی عراق میں، جس کا نام عربی میں کرب یعنی غم اور بلا یعنی آزمائش سے ملا کر بنا۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے ایک مشت خاک اٹھائی کی اور فرمایا تھا، یہی حسین شہید ہوگا۔ عمر بن سعد یزید کی فوج کا سردار 20,000 سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ ایک طرف 20,000، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ فرات خیموں سے صرف چند 100 قدم دور تھا۔ پانی نظر آتا تھا، اس کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن جو بھی قریب جاتا تیر چلتے۔ پہلا دن گزرا، بچے پیاس سے بے چین ہوئے، مائیں انہیں چپ کراتی رہیں۔ دوسرا دن گزرا، گھوڑے تڑپنے لگے، بوڑھے ساتھی کمزور ہونے لگے، چھوٹے بچے رونے کی طاقت بھی کھو بیٹھے۔ اور تیسرا دن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی، پیاس سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ اپنے ابا کے پاس گئی اور کہا، ابا جان پانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی نہیں تھا۔ وہ باپ جو پوری دنیا کے لیے آواز اٹھانے نکلے تھے، اپنی بچی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتے تھے۔ عاشورہ سے ایک رات پہلے 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا اور فرمایا، میری بیعت تم سب کو ذمے سے ساکت ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن مجھے چاہتا ہے تم سے نہیں۔ چراغ اس لیے بجھایا کہ کوئی شرم سے نہ رکے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور پھر اندھیرے میں آوازیں آئیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر میں 70 بار بھی مارا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زبیر بن
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर मैं जानता कि मैं मारा जाऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा, फिर मारा जाऊंगा 1000 बार, तो भी आपके साथ रहना पसंद करूंगा। एक एक करके सब ने कहा, हम नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी यौम आशुरा फजर की नमाज हुई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, सब्र करो ए औलाद कराम, मौत एक पल के अलावा कुछ भी नहीं जो तुम्हें मसाइब से इज्जत और अब्दी खुशी की तरफ ले जाए। कुरान करीम की ये आयत याद आती है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास का रिस्क पा रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई और अब एक एक शहादत की बारी आई। पहले वफादार साथी शहीद होते रहे। हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वही जिन्होंने रात को कहा था 70 बार भी मरूं तो नहीं जाऊंगा, मैदान में गिरे। इमाम हुसैन उनके पास गए, उन्होंने आंखें खोली। इमाम ने कहा, खुदा तुम पर रहम करे, और आयत पढ़ी, फमिनहुम मन कज़ा नहबहु, उनमें से कुछ ने अपना अहद पूरा कर दिया। फिर वो लम्हा आया जो शायद तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई, सबसे बहादुर, सबसे वफादार। बच्चों के प्यास बढ़ती जा रही थी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुश्किज़ा उठाया, फुरात की तरफ बढ़े, पानी भरा और वापस आने लगे। दुश्मनों ने रास्ता रोक लिया। पहले एक हाथ काटा गया, फिर दूसरा हाथ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुश्किज़ा मुंह में पकड़ लिया, लेकिन फिर एक तीर आया और मुश्किज़ा फट गया, पानी रेत में बह गया और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। या आखा, ए मेरे भाई, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये पुकार आज भी फिजाओं में गूंजती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, 18 साल की उम्र। रिवायत है कि उनकी शक्ल और सूरत, चाल डाल सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। वो मैदान में गए और जब शहीद हुए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास पहुंचे, उन्हें सीने से लगाया और फरमाया, अब दुनिया की कोई चीज मेरे लिए नहीं है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, कमसीन नौजवान, उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से इजाजत मांगी मैदान में जाने की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सीने से लगाया और इजाजत दी। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, चचा जान, क्या मैं भी शहीदों में शामिल होऊंगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बेटे, तुम शहीद होगे। और वो गए और वापस न आए। उसके बाद हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह का शेर ख्वार, 3 दिन से प्यासा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें उठाया, मैदान की तरफ बढ़े, दुश्मन फौज को पुकारा, ए लोगों, अगर तुम्हें मुझसे दुश्मन है तो इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो, ये तो बेकसूर है। जवाब में हरमला बिन काहिल ने तीर चलाया, तीर बच्चे के गर्दन में लगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खून अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ फेंक दिया। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले थे, तमाम साथी शहीद हो चुके थे। वो चले अकेले दुश्मन फौज की तरफ और पुकारा, क्या कोई मददगार है जो मेरी मदद करे? क्या कोई हामी है जो मेरी हिमायत करे? जवाब कुछ नहीं था, सिर्फ रेत थी, सिर्फ हवा थी। वो घोड़े से गिरे, उठे, फिर लड़े, और फिर वो लम्हा आया, शमर बिल जिनजोशन आगे बढ़ा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, 61 हिजरी 10 मुहर्रम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा था और वो टुकड़ा उस दिन करबला की रेत पर बिखर गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ख़ीमे जला दिए गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के खवातीन, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी बच्चे कैदी बना लिए गए, जंजीरें पहनाए गए, ऊंटों पर बैठा दिया गया और काफिला चला करबला से कूफा की तरफ। रास्ते में हजरत सकीना ने पूछा, अब्बा जान कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं दे सका। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के दरबार में कैदियों को पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने फख्र से देखा, कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें रुसवा किया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इज्जत दी। फासिक ही रुसवा होते हैं और वो हम नहीं हैं। दरबार खामोश हो गया। इब्ने ज़ियाद लम्हे के लिए सकते में आ गया। ये वो औरत थी जो जंजीरों में थी, लेकिन ज्यादा आजाद वो थी और कैद वो था। फिर कुफा से दमिश्क हजारों मील का सफर। कैदियों के साथ इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन भी थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जो करबला के दिन बीमार थे, इसलिए जंग में शरीक ना हो सके। दमिश्क में दाखिल हुए। यजीद का दरबार सजा हुआ था, अमीर, वजीर, सरदार सब मौजूद थे। यजीद ने तकब्बुर से कैदियों को देखा और खुशी का इजहार किया।
پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی اور انہوں نے وہ خطبہ دیا جو تاریخ اسلام کا سب سے بہادر اور سب سے درد بھری تقریر ہے۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں تباہ کر دیا؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ زمین آسمان تجھ پر تنگ ہو گئے اور ہمارے لیے کشادہ ہے؟ تو اپنی عمر کو لمبا سمجھ رہا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کا حساب بہت جلد ہوگا۔ جو تو نے کیا اس کی شرم تجھ پر ہو، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا، اور تو خوش ہے؟ ہماری یادیں مٹا نہیں سکتا، ہمارے نام ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک دنیا ہے کربلا یاد رہے گی، اور تیرا نام ظلم کی علامت کے طور پر یاد رہے گا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی، دمشق کی قید میں ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا اور اسی رات وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ روایت ہے کہ وہ صرف 4 یا 5 سال کی تھی، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سچ کہہ رہی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، یزید کا نام تاریخ کے ایک سیاہ باب میں درج ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہر صبح، ہر نماز، ہر دل میں زندہ ہے۔ کربلا نے ہمیں کیا سکھایا؟ پہلا سبق، باطل کی طاقت سے ڈرنا نہیں، چاہے وہ 20,000 ہو اور تم بہتر۔ دوسرا سبق، اصول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اصول کے لیے مرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ تیسرا سبق، دوستوں کی وفاداری۔ کفا نے سکھایا کہ زبانی وعدے کچھ نہیں، قدم ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق، ظلم کے سامنے خاموشی خود ایک ظلم ہے، اور آج جب دنیا کے کسی بھی کونے میں حق اور باطل کی لڑائی ہو، جب کوئی اکیلا کھڑا ہو ہزاروں کے سامنے، کربلا یاد آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد آتے ہیں، اور یہ یاد طاقت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سردار اپنی جان دے کر ہمیں بتا گئے، زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آسائش کا راستہ یا اصول کا راستہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ چن لیا، اب ہماری باری کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چنتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں، اور ہاں، یہ ویڈیو کسی ایک شخص تک ضرور پہنچائیں جو کربلا کی حقیقی کہانی جاننا چاہتا ہو، اور کامنٹ میں لکھیں کربلا کی کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ السلام علیکم۔